बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही दिलचस्प वीडियो लेके हाजिर हुई हूँ। इस वीडियो का मौजू है हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की ताकत का वाक़या। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हज़रत अली, जिनकी बहादुरी और ताकत का आज तक कोई भी सानी नहीं हो सका। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम को शेर खुदा ऐसे ही नहीं कहा जाता, बल्कि आपकी बहादुरी, ताकत और दलेरी के बेमिसाल किस्से तारीखी किताबों, हदीस और इस्लामी वाक़यात में मिलते हैं। वैसे तो हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम की बहादुरी के बेमिसाल किस्से हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम की बहादुरी के दो ऐसे किस्से सुनाऊंगी जो आज से पहले आपने शायद ही सुने होंगे। पहला, जंग सफ़ीन में हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम का हमला। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने जंग सफ़ीन में कैसे हमला किया था और सामने वाले लश्कर को कुछ ही मिनटों में धूल चटा दी। और दूसरा, जंग ओहद में होने वाला मुकाबला, हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम और तलहा पहलवान का मुकाबला। ये दोनों वाक़यात आज की इस वीडियो में तफसील से बताऊंगी, लिहाजा आप सब से गुजारिश है कि मेरी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं जंग सफ़ीन में होने वाले हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम के हमले की। जंग सफ़ीन के मैदान में मुखालिफ लश्कर की तादाद में मौरखीन का इख्तिलाफ पाया जाता है। किसी ने 80,000, किसी ने 1 लाख, किसी ने 2.5 लाख बयान किया है। अब मैं आपको ले चलती हूँ मैदान सफ़ीन में। मैदान सफ़ीन सजा हुआ है, बड़े बड़े सुरमा मौजूद हैं, अपने इलाके के जंगजू भी हैं, शमशीर जन भी हैं और नेज़ाबाज भी हैं। बहुत से अफराद तीर अंदाज भी हैं, लेकिन हर ज़ुबान पर सिर्फ एक ही सवाल है, हैदर कौन है? शाम से आने वाला हर अफराद सिर्फ हैदर हैदर कर रहा था। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने अपने लश्कर का सिपहसालार हज़रत मालिक अश्तर को किया था। हज़रत मालिक अश्तर जवान आदमी नहीं थे, बल्कि वो बूढ़े शख्स थे और आप कमर सीधी रखने के लिए कमर से पटका बांधते थे। किसी ने आपसे पूछा कि आपकी कमर पे पट्टी क्यों बंधी है, तो आपने कहा कमर को सीधा करने के लिए, कि सोचने वाले ये ना सोचें कि मालिक अश्तर बूढ़े शख्स हैं, मतलब कमर भी सीधी नहीं है। फिर भी हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने सिपहसालार बना दिया। तो यहाँ पर मैं आपको वाज़ेह करती चलूँ कि जो हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम का हुस्न इंतखाब हो, वो शेर की निगाहें रखता है। एक मर्तबा जनाब मालिक अश्तर ने सर पर अमामा रखा, होल बांधा, अपनी कमर में पटका बांधा, सवार हुए और हाथ में अलम लिया और आगे बढ़े। किसी ने पूछा कहाँ जा रहे हैं, तो आपने फरमाया हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम के इस्तकबाल के लिए। इतने में हज़रत अली अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए। हज़रत अली अलैहिस्सलाम सफ़ेद घोड़े पर सवार थे, चेहरे पर नूर और दाढ़ी सफ़ेद थी। किसी ने आपसे कहा या अली नकाब कर लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि शाम से आने वाले समझें कि अली बूढ़े हो चुके हैं। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने एक बार जलाल में आकर फरमाया, सुन शेर, अगर बूढ़ा भी हो जाए तो शेर शेर ही रहता है। और फिर हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे मैदान में उतरने दो, फिर बताऊंगा मेरी ना हड्डियाँ बूढ़ी हुई हैं, ना मेरी तलवार कुंड हुई है। वो जो बदर और अहद में ताकत थी, अली आज भी वही अली है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम अपने घोड़े पर सवार हुए और आगे बढ़े, तो ठीक आपके पीछे दो तरफ 2 खूबसूरत शहज़ादे थे। एक हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम और दूसरे हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। दोनों अपनी अपनी तरफ घोड़े पर सवार हैं और 2 और जवान थे, जिनमें एक हज़रत मोहम्मद हनफिया और दूसरे हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम थे। एक सामने चल रहा था, एक पीछे,
اور دونوں جوانوں کے ہاتھ میں علم تھے۔ حضرت علی علیہ السلام اپنے بیٹوں کے ساتھ چلے، ہیبت قرار تھی اور صفین کی طرف روانگی۔ جب حضرت امام علیہ السلام نے صفین کے میدان پر پہنچے تو سامنے شامیوں کے لشکر میں سے صرف ایک ہی سوال آ رہا تھا، حیدر کون ہے؟ سبھی جو یہ سوال کر رہے تھے تو ان میں سے کسی نے کہا ابھی آنے والے ہیں۔ تو حضرت علی علیہ السلام آئے نظارہ کرنے کے لیے، یہاں تک کہ آپ سے حضرت محمد حنفیہ نے سوال کیا، بابا میدان جنگ میں آپ کو کہاں پاؤں گا؟ تو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، بیٹا جہاں چھوڑ کر جاؤ گے وہیں پاؤ گے۔ نہ میں دشمن کے پیچھے جاتا ہوں، نہ میں دشمن سے پیچھے جاتا ہوں، میں جہاں کھڑا ہوتا ہوں جیسے زمین میں دنس جاتا ہوں۔ حضرت امام حسن علیہ السلام نے حضرت امام علی علیہ السلام سے فرمایا، بابا سبھی مجھ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے بابا نے زرہ نہیں پہنی، آپ زرہ پہن لیجئے، یہ جو آپ سے لڑنے آئے ہیں یہ زرہ پہنے ہوئے ہیں، یہ پہلی جنگوں میں نہیں تھے۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، یا حسن، اے میرے لختے جگر، آپ کے بابا کو پرواہ نہیں کہ وہ موت میں جا پڑے یا موت اس پر آ پڑے، میرے لال زرہ وہ پہنتا ہے جو بچنا چاہتا ہو۔ حضرت علی علیہ السلام نے اپنی سبھی بیٹوں سے فرمایا، میرے بچوں آج دیکھنا کہ بابا کیسے لڑتے ہیں۔ آج جناب حضرت عباس علیہ السلام، حضرت محمد حنفیہ، حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام سب کے سب کھڑے دیکھ رہے تھے کہ بابا کیسے لڑتے ہیں۔ یہاں حضرت علی علیہ السلام تھوڑا آگے بڑھے، سامنے والے لشکر کی نگاہیں سامنے ہی ٹکی ہوئی تھی تو کسی نے کہا، سامنے جو دو منہ والی تلوار دیکھ رہے ہو وہ جس کے ہاتھ میں ہے وہی حیدر کرار ہے۔ تو سبھی نے دیکھنا شروع کر دیا اور کہا، وہ جو دو منہ والی تلوار ہے وہی حیدر کرار ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے اپنی تلوار کو کھینچا اور سبھی سے کہا، وہیں رکے رہو، میں میدان میں اکیلا جاؤں گا، کہیں ان کے ذہن میں یہ نہ آ جائے کہ علی بوڑھے ہو چکے ہیں۔ ایک بار حضرت علی علیہ السلام نے تلوار نکالی اور اپنے گھوڑے سے کہا، مجھے لشکر کے آخر میں پہنچا کر واپس لا۔ آپ کا یہ جملہ کہنا تھا کہ آپ جس گھوڑے پر سوار تھے وہ گھوڑا دوڑ نہیں رہا تھا بلکہ اڑ رہا تھا۔ حضرت علی علیہ السلام اپنے گھوڑے پر سوار، گھوڑا تیز رفتاری سے لشکر میں اڑتا ہوا جا رہا تھا۔ حضرت امام علی علیہ السلام جہاں سے بھی گزرتے تھے وہاں صرف سر ہی سر نظر آتے تھے۔ حضرت امام علی علیہ السلام کی ایسی بہادری کو دیکھ کر کوئی بھی آپ کے سامنے مقابلے کے لیے ٹک ہی نہیں سکا۔ پلک جھپکتے ہی دشمنوں کے سر کٹے ہوئے زمین پر گرتے جا رہے تھے۔ حضرت امام علی علیہ السلام کا ایسا غضبناک حملہ دیکھ کر پورے لشکر میں صرف حیدر حیدر ہونے لگی۔ یہ دوسرا واقعہ جنگ احد میں ہوا جب حضرت امام علی علیہ السلام اور طلحہ پہلوان آمنے سامنے آئے۔ احد مدینہ کے قریب پہاڑ کے دامن میں واقع جگہ کا نام ہے اور جنگ احد اسی جگہ واقع ہوئی تھی۔ ابو سفیان جنگ بدر کا انتقام لینے کے لیے بھاری بھرکم لشکر لے کر آیا اور مدینہ کے قریب احد کے مقام پر صف آرائی۔ رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا مختصر لشکر لے کر مقابلے کے لیے تشریف لائے۔ دونوں فوجیں ایک دوسرے کے مد مقابل آئی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 70 افراد کو پہاڑ کے درمیان پر کھڑا کیا تھا اور فرمایا، ہمیں فتح ہو یا شکست تم نے جگہ خالی نہیں کرنی۔ پھر باقاعدہ جنگ کا آغاز ہوا۔ قریش کا پرچم طلحہ بن ابی البدری کے ہاتھ میں تھا۔ اس شخص کا تعلق قریش کے ذلی قبیلہ عبد الدہر سے تھا۔ وہ مقابلے پر آیا، اس نے آواز دے کر کہا، اے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ اگر تم ہمیں قتل کر دو تو ہم دوزخی بنتے ہیں اور تم غازی اور مجاہد کہلاتے ہو، اور اگر تم ہمارے ہاتھوں مارے جاؤ تو تم شہید کہلاتے ہو۔
اب جسے غازی یا شہید بننے کا شوق ہو تو وہ میرے مقابلے پر آئے۔ حضرت امام علی علیہ السلام اس کے مقابلے پر روانہ ہوئے اور آپ علیہ السلام نے اس کے سامنے یہ رجس پڑھا: اے طلحہ، جیسا کہ تم کہتے ہو کہ تمہارے پاس گھوڑے ہیں، جب کہ ہم حملہ کرتے ہیں، اب اپنے مقام پر رکے رہو اور دیکھو کہ ہم میں سے کون قتل ہوتا ہے اور تمہاری گفتگو کا زیادہ حقدار کون ہے۔ یقیناً ایک دلیر شیر تیرے سامنے آ چکا ہے اور وہ ایسی تلوار لے کر آیا ہے جو کن نہیں ہے، اور خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے مددگار ہیں۔ طلحہ نے کہا: اے نوجوان، تم کون ہے؟ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا: میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ طلحہ نے کہا: اے کزن، میں جان گیا تیرے علاوہ میرے خلاف کوئی جسارت نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر طلحہ نے حضرت امام علی علیہ السلام پر وار کیا، جسے آپ علیہ السلام نے ڈھال سے ناکام بنایا۔ پھر آپ علیہ السلام نے اس کی رانوں پر وار کیا اور اس کی دونوں ٹانگیں کٹ گئی، پشت کے بل زمین پر گر پڑا اور اس کا پرچم بھی گر گیا۔ پھر آپ علیہ السلام آگے بڑھے کہ اس کا قصہ تمام کر دیں۔ اس نے آپ علیہ السلام کو رشتہ داری کا واسطہ دیا۔ آپ علیہ السلام نے اسے چھوڑ دیا۔ مسلمانوں نے کہا: یا علی، آپ نے اس کا قصہ ختم کیوں نہیں کیا؟ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا: میں نے اسے ایسی ضرب ماری ہے جس کے بعد وہ زندہ نہیں رہ سکے گا۔ اس کے بعد کفار کے پرچم کو سعید بن ابی طلحہ نے اٹھایا۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے اسے قتل کیا، پرچم پھر زمین پر گر گیا۔ اس کے بعد عثمان بن طلحہ نے پرچم اٹھایا، اسے بھی آپ علیہ السلام نے قتل کر دیا۔ اس کے بعد حارث بن ابی طلحہ نے اس پرچم کو اٹھایا، اسے بھی حضرت امام علی علیہ السلام نے واصل جہنم کیا۔ پھر عزیز بن عثمان نے وہ پرچم اٹھایا، اسے بھی قتل کر دیا۔ اس کے بعد عبداللہ بن جمیلہ زہیر نے اس پرچم کو اٹھایا، اسے بھی شیر خدا نے قتل کر دیا اور پرچم زمین پر گر گیا۔ پھر بنی عبدار کے 90 شخص ارتاد بن شرجیل نے پرچم اٹھایا، اسے بھی حضرت امام علی علیہ السلام نے قتل کر دیا۔ اس کے بعد غلام ثواب نے پرچم اٹھایا، حضرت امام علی علیہ السلام نے اس کے سر پر وار کیا اور اسے قتل کر دیا۔ پرچم زمین بوس ہوا۔ عمرہ بنت علقمہ نے پرچم اٹھایا۔ جب مشرکین کے پرچم بردار یک کے بعد دیگر قتل ہوئے تو ان کے پاؤں اکھڑنے لگے اور میدان جنگ چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ مسلمان مال غنیمت پر ٹوٹ پڑے۔ زرہ کے نگہبانوں کی اکثریت نے زرہ چھوڑ دیا۔ خالد بن ولید نے دور جا کر اپنے لشکر کو اثر منتظم کیا اور لمبا چکر کاٹ کر زرہ سے داخل ہوئے۔ وہاں پر جو چند نگہبان موجود تھے انہیں شہید کر دیا اور مسلمانوں کے لشکر پر پوری قوت سے حملہ آور ہوئے۔ مسلمان اس اچانک حملے کا مقابلہ نہ کر سکے۔ اس جنگ میں 70 مسلمان صحابہ کرام شہید ہوئے اور باقی افراد نے بھاگنے میں ہی عافیت جانی۔ کچھ جانصار میدان میں ڈٹے رہے۔ اس جنگ میں حضرت امام علی علیہ السلام کو بہت زیادہ زخم آئے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت امام علی علیہ السلام کو 90 زخم لگے تھے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔